تو ہم دیکھیں ہمارے دلوں میں کیا کیا مرض ہے. ہمیں بھی اپنے دلوں میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں کیا کیا بیماری ہے, کیا کیا مرض ہے جو اس میں پیدا ہو رہا ہے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ مسلسل گناہ کرتا جاتا ہے وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں, اگر توبہ کر لے تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے. تو جب زیادہ سیاہ نقطے لگ جاتے ہیں تو سارا دل کالا ہے. تو یہ دل کا مرض ہے, دل کا زنگ ہے. تو دل کے زنگ میں یعنی اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں نصیحت کا اثر ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر نصیحت کا اثر کوئی ہو رہا ہے, جب نصیحت ہمیں کی جائے اگر تو اثر ہو رہا ہے الحمدللہ یعنی ہمارا دل نرم ہے اور ایمان والا ہے. اور اگر نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا, بندہ یہ کہتے ہوئے جا رہا ہے اور میرے پہلے پتا سارا کہ کنہیں کی کیا ہے, اور سارا پتا یار چھوٹے پر نصیحت کی ضرورت. تو یہ ایک ایسے دل کی علامت ہے جو سیاہ ہو رہا ہے اور اس کی فکر کرنی چاہیے. منافقوں کے دل میں بھی مرض ہے اور اللہ اس مرض کو بڑھا رہا ہے. یعنی ہم اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرنا چاہیں تو اللہ تقویٰ کو بڑھائے گا. اگر ہم اپنے دل میں منافقت پیدا کرنا چاہیں اللہ منافقت کو بڑھا دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں عذاب ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, یہ جھٹلاتے تھے, یہ جھوٹ بولتے تھے. تو جب کوئی بات حق کی میں پہنچے اور ہم اس کو جھٹلا دیں تو یہ منافقت کی ایک اسٹیج ہے. تو ہمارے پاس کتنی ہی حق کی باتیں آتی ہیں لیکن ہم اس کو اختیار کرنے کو, اپنے دل میں جگہ دینے کو تیار نہیں. تو اس پہ ہمیں غور کرنا ہے. آخری آیت پڑھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو, زمین میں کرپشن نہ کرو, تو قالوا, آگے سے جواب کیا دیتے ہیں, انما نحن مسلمون. جب منافقین کو یہ کہا جائے کہ کرپشن چھوڑ دو, فساد جو ہے نا کرپشن کو کہتے ہیں, یعنی اپنے مفاد کے لیے دوسروں کا نقصان کر دینا, یہ بھی کرپشن ہے. اور اسلام کو بگاڑنا یہ اس سے بڑی کرپشن. یعنی کرپشن کی بھی ٹائپس ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں جو اپنے مفادات کے لیے اللہ کی آیتوں کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں, کسی اور رنگ میں پیش کرتے ہیں, اپنی عقل کے تابع کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. تو جب انہیں کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو, جب انہیں ان کی غلطی پہ متنبع کیا جائے تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں, انما نحن مسلمون, ہم تو اصلاح چاہتے ہیں, ہم تو بہتری چاہتے ہیں, ہم درستگی چاہتے ہیں. ہمارا یہ سارا مقصد جو ہے نا وہ درستگی. میرا مقصد یہ نہیں کہ بھئی آپ غیبت کیوں کر رہے ہیں, تو بھئی میں تو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ تمہارا یعنی اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنا, اپنے گناہ کی دلیل دینا. یعنی بجائے اس کے کہ بندے کو احساس ہوا ہاں یار مجھ سے غلطی ہو گئی, بندہ اس میں معذرت کر لے, معافی مانگ لے, اللہ سے معافی مانگ لے. تو لیکن اپنے گناہ کی لاجک دینا کہ بھئی میں نے یہ کام, یہ غلط کام نہیں کیا میں نے, بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ بہتری ہے. تو ہم کون اچھا یہ بتائیں غلطی کو درست کرنا, یہ بہت بڑا, یہ بھی ایک ایشو ہے کہ غلطی کو درست کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, کریکٹ وے ٹو کریکٹ. یہ پورا ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ کسی کی غلطی کو درست کرنا. مثلا ایک بچے نے شرارت کی ہے تو اس شرارت کا ایک تو صحیح کرنے کا طریقہ یہ کہ 2 تھپڑ لگا دیں, ڈانٹ دیں, اونچی آواز سے بول دیں, یہ بھی طریقہ. یعنی بچے نے غلطی کی تو اوپر سے ہم نے کون سا کو صحیح کیا, یہ بھی غلطی کی ہے نا, مارنا بلا وجہ. یا کیا واقعی یہ شرارت ایسی تھی کہ اس پہ مارا جائے, کیا واقعی ایسا تھا کہ اس پہ بچے کو سزا ملے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو ریئیکشنری کہا ہے, ریئیکشنری رد عمل, کہ آپ جیسا عمل کریں گے یہ آگے سے اس طرح کا رد عمل دے گا. ٹھیک ہے. تو الا المصلین, آگے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان کو ہم نے ریئیکشنری پیدا کیا ہے.
تو لیکن جو نمازی ہوگا نا وہ ریئیکشنری نہیں ہوگا. ریئیکشنری کا مطلب ہے کہ آپ اس کو کچھ ٹچ کریں تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا کہ یہ کیا کام آگے سے جواباً کیا کریں. مثلا کسی آدمی کو تھوڑا سا اس کے سامنے کوئی بات کی جائے وہ آگے سے گالیاں دینا شروع, وہ آگے سے اب بے قابو ہو جائے. ہمارے ادھر نا ہے اس طرح سے, جیسے بچہ ایک ادھر دوڑ رہا تھا تو ایک بزرگ کو غصہ آ گیا اور وہ ڈانٹ رہے ہیں اس کو, جو ہے نا بہت اس کے ساتھ یعنی سختی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ پہلے سے طے شدہ ہو گیا کہ اس کے سامنے بچہ دوڑے گا تو یہ آگے سے یہ کرے گا, میں اس کے ساتھ یہ بات کروں گا, دیکھنا آگے سے یہی بات کرے گا, اور ہوا نہیں. تو اس کو کہتے ہیں ریئیکشن. تو یہ انسان کی خصلت میں ہے. تو اللہ فرماتا ہے الا المصلین, جو نمازی ہیں نا وہ ریئیکشنری نہیں ہوں گے, انہیں پتہ ہوگا کہ اس بات پہ مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے, اس بات پہ مجھے جو ہے ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو یہ انہیں پتہ ہے, انہوں نے اپنے موڈ طے کیے ہوئے. ہم نے اپنے موڈ سے طے نہیں کیے ہوئے. ہم بعض کا چھوٹی سی بات پہ بڑے اٹھتے ہیں اور بعض کا بہت بڑی بات پہ بھی کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, ہنس پڑتے ہیں, دانت نکال کے کہہ دیتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, خیر ہے خیر. تو طے شدہ ہونا چاہیے کہ کس بات پہ ہمیں غصہ کرنا ہے, کس پہ نہیں کرنا. تو اچھا, کسی کو جب غلطی بتائے نا تو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے اس کی ایک خوبی بتائیں. جب بھی ہم کسی کو اس کی غلطی بتائیں تو غلطی بتانے سے پہلے کیا کریں, اس کی ایک صفت بتائیں, ایک خوبی بتائیں. اس سے کیا ہوگا, وہ جو غلطی کی کڑواہٹ ہے وہ کڑواہٹ ختم ہو جائے گی. وہ جو غلطی کی غلطی بتانے کا جو یعنی اسے فیل ہونا ہے وہ فیلنگ کم ہو جائے گی. تو کسی کی غلطی بتانے کا صحیح طریقہ, ایک ہے نا غلطی درست کرنے کا طریقہ, ایک ہے غلطی بتانے کا صحیح طریقہ, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. تو اس میں پہلا کام یہ کرنا ہے جی, غلطی بتانے کا صحیح طریقہ ہے پہلا کام کہ ہم جب بھی کسی کو اس کی غلطی بتائیں تو پہلے اس کی ایک خوبی بتائیں. دوسری بات, اپنی ٹون جو ہے نا, اپنی ٹون وہ مدم رکھیں. ٹھیک ہے, غصے میں غلطی نہیں بتانی, اور جسے کہتے ہیں نا دل کا غبار نکالتے ہوئے غلطی نہیں بتانی. نہیں, اس غلطی بتانے کا گناہ ہوگا آپ کو, الٹا یعنی ثواب نہیں ہوگا. تو غلطی بتانے کی دوسری جو ہوگی وہ یہ کہ آپ نے اپنی ٹون جو ہے وہ بڑی سیٹ رکھنی ہے, بڑی نارمل رکھنی ہے.